برصغیر پاک و ہند کے سب سے متمدن اور تہذیب یافتہ شہر لکھنؤ میں پیدا ہونے والے آغا حسن آبدی نے بطور بینکار تقسیم ہند سے قبل اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا تھا۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹر اور لا ڈگری کے ساتھ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے حبیب بینک سے ان کی وابستگی قیام پاکستان کے بعد بھی جاری رہی۔ ملکی معیشت اور اس سے بھی بڑھ کر صنعت بینکاری پر یہ بڑی ابتلا کا دور تھا، مگر آغا صاحب کی سوچ اور ویژن ابتدا ہی سے بڑے اداروں کا خواب دیکھنے اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم وقت مصروف عمل رہتا۔ قیام پاکستان کے کم و بیش ایک دہائی بعد ہی آغا صاحب نے یونائٹڈ بینک کی بنیاد رکھی، جس نے ایک مختصر سے عرصے میں اپنے منفرد انداز اور جدید ٹیکنالوجی کے سبب پاکستانی صنعت بینکاری میں اہم مقام حاصل کر لیا، جو آغا صاحب کے پسندیدہ شاعر مرزا غالب کی زبان میں دشت امکان میں تمنا کا یہ پہلا قدم تھا کہ اس دوران بحرۂ عرب سے لگے صحراؤں کے کنوؤں سے سونے سے بھی قیمتی تیل کی دریافت کے امکان روشن ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جس تک آغا صاحب کے متحرک ذہن نے رسائی حاصل کر لی تھی۔ آغا صاحب متحدہ عرب امارات میں مغرب کے ذہین و فتین سرمایہ کاروں سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اس خطے میں تیل سے کھڑی مستقبل کی عمارتوں کا ادراک کر لیا تھا۔ امارات کے شیخوں کو بھی آغا صاحب کا انداز میزبانی اور نشست و برخاست بڑا دل مو لینے والا لگا۔ BCCI کا پودا جب اس دشت و صحرا میں پروان چڑھا تو کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ مہینوں برسوں میں یہ ایک ایسا تناور درخت بن جائے گا کہ جس کی چھاؤں میں محض ایک ملک اور خطے کے نہیں، سارے ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکا اور یورپ میں معاشی اور ذہنی طور پر صدیوں سے پیچھے مسلمان وہ مقام حاصل کر لیں گے کہ جو مغرب کی دیو قامت صنعت بینکاری کے لیے آنے والے برسوں میں سب سے بڑا چیلنج ہوں گے۔ BCCI کو کس طرح مغرب کی مکر چالوں نے زیر کیا، یہ اب تاریخ باب بن گیا ہے۔ مگر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ آغا صاحب، جنہوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں گھرانوں میں عزت، دولت اور ثروت کے چراغ چلائے، اور جن کے آگے بڑے بڑے حکمراں دستے سوال بنے ہوتے تھے، خود ایک بھولا بسرا خواب بنا دیے گئے۔ ان کے وارث کوئی نواب، سردار، جاگیردار، صنعت کار تو تھے نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ اس کا لاحقہ لگا کر آغا صاحب کا شاہانہ مزار بناتے، ہر سال ان کی برسی پر عرس کا اہتمام کرتے، ایئرپورٹوں، شہروں اور سڑکوں کو ان کے نام سے منسوب کرتے۔ آغا صاحب کے وارث اور ان کی آل اولاد تو وہ ایک عام آدمی تھا کہ جو آغا صاحب اور ان کے اداروں کے دست شفقت میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، اپنے خاندان کی ترقی کے لیے واسطہ بنا، اور جسے 80 کی دہائی کا سیلاب آغا صاحب کے ساتھ بہا کر لے گیا۔ مغربی سامری اجارہ دار آغا صاحب کو زیر کرنے میں اس لیے بھی کامیاب ہو گئے کہ ایک تو ان کی گرتی ہوئی صحت، پھر رہزنوں نے جو رہزنی کی تھی، دوستوں نے بھی کیا کمی کی تھی۔ آج آغا صاحب اور ان کے وارثان کے نام ہو سکتا ہے نامود ہو چکے ہوں، مگر ان کے لگائے ہوئے پودے انفاق، فاسٹ، لمس کی صورت میں ان کی یاد دلاتے ہیں۔ آئیں اور آغا صاحب کی یادوں سے اس شام کو منور کریں۔ میری قطعی خواہش یہ نہیں تھی کہ CNBC میں آج جب آغا صاحب کو یاد کروں تو کوئی اس طرح کوئی ایک اداسی سی پھیل جائے، لیکن آپ کو علم ہے کہ ماضی میں جھانکنا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں آغا صاحب کی جیسی سحرانگیز اور بھرپور شخصیت تھی، اور جن میں نے مہمانوں کو دعوت دی ہے تو ہم اس پہلو پر تو گفتگو کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا بڑی ولولہ انگیز، بڑی شاندار زندگی گزاری، کچھ برس جن کا میں نے ذکر کیا وہ ضرور ابتلا کے ہوں، لیکن جو میں نے کہا ان کے ادارے اور یہ سب جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں
وہ ایسے روشن چراغ و مینار ہیں کہ جو آغا صاحب کو یاد کریں گے، اور ایک طرح سے وہ بہت سارے ہمارے آج نسل جو واقف نہیں ان کو بھی آگاہی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ آغا صاحب پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ میری زبان میں لکنت بھی آ سکتی ہے، لڑکھڑا بھی سکتی ہے، کہیں جہالت بھی چٹک سکتی ہے، تو بھائی افتخار عارف کو ساتھ بٹھا لیا جائے، یہ مجھے درست کرتے رہیں، اور پھر آغا صاحب پر گفتگو ہو تو ہمارے محترم صالح نقوی صاحب کے بغیر تو بالکل مکمل نہیں ہوگی۔ سو میرے دائیں ہاتھ کو بیٹھے ہیں، اور نقوی صاحب نے بڑی جرت سے، بڑی استقامت سے وہ جو 90 کی دہائی کا ابتلا کا دور آیا اس میں ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، اور آج دیکھیے ادارے بھی موجود ہیں، نقوی صاحب بھی ہیں، پھر خسرو کرامت صاحب آئے ہیں، اور امریکہ سے دیکھیے وہ یہاں تشریف لے آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ تو پہلے آواز لگاتے تھے ٹیلی ویژن پہ، ایک پروگرام کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے انہوں نے مشکل میں بھی ڈال دیا اس طرح۔ پھر سراج العزیز صاحب، اب آپ کو علم ہے کہ ان کا بینک الفلاح، اس حوالے سے کیا گفتگو کروں کہ ماشاءاللہ اس نے بھی ادھر حالیہ برسوں میں بڑے بڑے جھیلے، لیکن پھر رشتہ، قلم کا رشتہ بھی ہے، بڑے اچھا لکھتے ہیں سراج العزیز صاحب۔ اور اگر میں زیادہ کچھ کہتا، اگر سامنے نہیں ہوتے طارق فواد، اس پروگرام کے متحرک یہ بنے، محرک یہ بنے، بڑے انہوں نے یہ سب کرا، اور لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، کوئٹہ، پشاور میں ہمارے یعنی ہر طرح لوگ جو تھے مہمان آنا چاہ رہے تھے۔ اب یہی دیکھیے نا کہ وسیم سجاد صاحب، آپ کو علم ہے تو سجاد صاحب خود ان کے والد جسٹس سعود جان ماہر قانون، سینٹ کے چیئرمین رہے، حزب اختلاف میں بھی جب بیٹھتے ہیں سینٹ میں وسیم سجاد صاحب تو لگتا ہے یہ ہے کہ اپنی جگہ کیوں، بلا شبہ بلا شبہ۔ تو وسیم سجاد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم جن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ اسلام آباد میں خواہش تو یہ تھی کہ یہاں بیٹھتے اور آغا صاحب کو یاد کرتے، تو کیسا لگ رہا ہے آغا صاحب کو یاد کرنا؟ وسیم سجاد صاحب آپ کو تو علم ہے کہ آج کل جیسے میں کہہ بھی رہا تھا کہ بڑے جو خانوں، نوابوں، سرداروں، فلاں، صدور، وزیر، انہی کے حال احوال احبابوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم آغا صاحب کیا کریں، اسلام آباد سے بات شروع کرنی پڑتی ہے نا، یا آپ سے کرنا؟ جی وہی بہتر۔ جی وسیم سجاد جی بریلوی صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا کہ آغا صاحب کی شخصیت پہ آج ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور آغا صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو صحیح ان کی شخصیت کے بارے میں غالباً علم نہیں ہے، اور وہ خود بڑے ایک سادہ زندگی انہوں نے گزاری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں تو وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سامنے ابھریں گے، اور انہوں نے ایک غیر معمولی صلاحیت کے وہ شخص سے، غیر معمولی ذہانت تھی، غیر معمولی شخصیت تھی، انہوں نے جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا اس کو عروج پہ پہنچایا۔ انہوں نے جس ادارے کو ہاتھ میں لیا، مثلا یونائٹڈ بینک، اس نے ایک بہت اعلیٰ مقام پایا۔ اس کے بعد BCCI جو کہ ایک بین الاقوامی بینک بن گیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ایک بہت کامیاب بینک کی حیثیت ہے، تقریباً 70 سے زیادہ ممالک میں اس کی برانچز تھیں، اور وہ جو فائنینشیل ورلڈ ہے مغرب کا، اس کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ بھی یہ ایک مسلمان شخصیت، مسلمان اس میں بہت سارے ملازمین بھی تھے، یہ کس طرح غالب آ رہا ہے ہماری فائنینشیل ورلڈ پہ۔ اس کے خلاف سازشیں ہوئیں جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج بات ہوگی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ان کی شخصیت کا پہلو تھا کہ انہوں نے کاروبار کو صرف کاروبار نہیں بنایا بلکہ خدمت کا ذریعہ بنایا، اور انہوں نے جو بھی بینک مثلا BCCI تھا اس کے ساتھ ایک چیریٹیبل ایک فاؤنڈیشن قائم کی، اور مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اسکالرشپس انہوں نے دیں، کوئی بیمار ہوتا تھا پتہ چلتا تھا تو اس کو باقاعدہ وہاں پہ علاج کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ ایسے ہزاروں بیواؤں ہوں گے، یتیم ہوں گے جن کو ان سے فائدہ ہوا۔ وسیم سجاد صاحب، مجھے علم ہے کہ آپ کی طرف آؤں گا اور جن کی طرف آؤں گا وہ اسی طرح کی روانی جاری رکھیں گے۔ کچھ ایک اور آپ میرے کان میں کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن میں نہیں، لیکن یہ ضرور چاہوں گا، آپ کو تو بہت کچھ یاد آ رہا ہوگا، اور صالح نقوی صاحب آج سامنے بیٹھے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں سے اپنے کو شریک کریں، ان کو شریک کریں، نو کریں۔ جی اصل میں وسیم سجاد صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ عالمی سطح پر پاکستان کی شناخت کے جو حوالے ہیں اس میں وہ ایک بہت معتبر اور بہت
روشن شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر وہ صرف ایک بینکار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اور میڈیا کے شعبے میں اور خیر کے شعبے میں، اور سب سے زیادہ دیکھیے زندگی پر اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بادشاہ ہو گزرے ہیں، سپہ سالار ہو گزرے ہیں، مگر جو لوگ احترام سے یاد کیے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدمت کوئی کی ہے اور خلق خدا کے لیے بہتری کی صورتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ ان کی ساری زندگی میں خیر کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت چھپا کر خیر کرنے کے عادی تھے، مگر میں ذاتی طور پر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو ادارے ہیں، کچھ تو وہ ادارے ہیں کہ جو بہت بڑی سطح پہ آپ کسی پاکستان میں کسی ایک شخص نے اتنے ادارے قائم نہیں کیے، مثلا فاسٹ کا ادارہ ہے، مثلا جے کے ہے، اور ان کی جوہری آنکھوں نے اب دیکھیں نا افتخار عارف کو اردو مرکز لندن میں بنوا دیا۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے نہیں دیکھتے لوگوں کو جس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے۔ وہ بہت ہی پیچھے رہ کے کام کرنے والے لوگوں میں تھے، اور کبھی ان کو مقصود ان کا شہرت نہیں تھی، شہرت ساتھ ساتھ آتی تھی، یعنی جو وہ کام کرتے تھے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کام کہ مثلا انہوں نے کورنگی پائلٹ پروجیکٹ ہے، اختر حمید خان صاحب کی معاونت کی ہے فرض کیجئے، یا انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی ہے، یا کرامویل ہاسپٹل بنایا ہے، یا BCCI فاؤنڈیشن قائم کی ہے، یا الطاف گوہر صاحب تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں۔ تو مقصود یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس قابل بنا دیں، وہ صرف اپنے لیے روپیہ پیسہ جمع کرنا یا کوئی سیاسی مقصد کا حصول نہیں تھا۔ انہوں نے زمبابوے میں فرض کیے کو فاؤنڈیشن قائم کی ہے، ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت کم وقت میں انہوں نے بہت بڑا بینک بنا دیا۔ ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ٹیلی ویژن کے آدمی ہیں افتخار بھائی عارف، تو ان کو علم ہے جو اس کا جو سب سے زیادہ جو ایک پہلو ہے، لیکن اس پہلو کا سراج صاحب کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے، کمرشل کہ جو کمرشل بریک آیا تھا بالکل میں نہیں آنا چاہیے، روانی گفتگو چاہیے، لیکن کچھ میں لوگوں سے کر لوں، پھر میں بریک کے بعد زیادہ تفصیل سے جاری رہوں گا۔ ثانیہ صاحب، آپ کی ملاقات UBL سے ہوئی، جیسے میں نے کہا کہ ذرا پہلا بریک جلدی ہے، کوئی کر لیں تو پھر ہم جاری گفتگو رہے گی۔ تو آج ہم، اور آپ کو بتا دوں خصوصی پروگرام ہے، ہم کوئی 10 بجے نہیں 11 بجے تک آغا صاحب کو یاد کریں گے، اور بھی مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ ثانیہ صاحب، کیسے UBL میں ملاقات ہوئی اور پھر کوئی؟ جی ہاں، میں ان سے چٹگانگ میں ملا 1960 میں، جب وہ یونائٹڈ بینک کی وہاں پہلی برانچ کھولنے گئے تھے، اور اس وقت میں مسلم کمرشل بینک میں کام کرتا تھا اور وہاں پر مطمئن بھی تھا۔ مگر میرے ایک پرانے سینئر ایگزیکٹو تھے منرا والا صاحب، جنہوں نے یونائٹڈ بینک جوائن کر لیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہے وہاں اوپننگ سیریمنی میں جاؤ یونائٹڈ بینک کی اور آغا صاحب سے ملنا۔ تو میں چلا گیا وہاں پر۔ اب مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ انہوں نے مجھ سے چند منٹ بات کی اور انہوں نے مجھے ایک آفر دے دیا، اور میں نے کہا کہ میں تو وہاں بالکل خوش ہوں اطمینان سے۔ تو انہوں نے کافی اچھا آفر دیا مجھے، اور اس کو جو میرے پاس جو اس وقت پوزیشن تھی اس سے بہتر تھا۔ تو میں نے کہا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے مسٹر نقوی، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو جلدی ڈیسیجنس لیتے ہیں۔ سوچنے والوں کا۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ فیصلہ بدلے تو آپ نے جوائن کیا؟ جی ہاں، میں نے جوائن کر لیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے یونائٹڈ بینک پروگریس کرتا رہا اور میں پروگریس کرتا رہا، تو میرا رابطہ آغا صاحب سے بڑھتا چلا گیا۔ BCCI پر آنے کے لیے ذرا، اور ابھی تو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، سراج صاحب آپ بھی BCCI، ہانگ کانگ، چائنا، پہلے تو جی کیسے؟ پہلی ملاقات کا جو آپ ذکر جیسے نقوی صاحب سے آپ نے پوچھا، وہ میری ملاقات انٹرویو میں ہوئی تھی، اور ان کے گھر پہ ہوئی تھی۔ ایک اینٹی روم تھا ان کا جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے اور ملنے لگے، ایک کے بعد ایک۔ ہم لوگ یونیورسٹی میں اس وقت پڑھا کرتے تھے، شوق یہ تھا کہ $300 ملیں گے، اس لیے نوکری کرنی ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو سوال پوچھا انٹرویو میں، وہ ایک بہت ہی عجیب سا سوال تھا جو کسی بھی انٹرویو میں کبھی نہیں پوچھا جاتا ہے، میرا خیال ہے۔ انہوں نے سیدھے سیدھے مجھ سے یہ کہا کہ صاحبزادے یہ بتائیے کہ where do you find solace؟ اچھا، Now you don't expect such questions from a president of a bank where he'll ask you for solace۔ وہ آپ کوئی کمرشل قسم کا سوال ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اکنامکس کا سوال۔ اس کے بعد وہی بولتے رہے، میں تو کم بولا اس میں، لیکن یہ کہ کوئی 40 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی۔ تو وہ ایک بہت ہی منفرد شخصیت، ایک بہت ہی
ہٹ کے شخصیت تھی ان کی، جس میں بینکاری جو تھی وہ ایک چھوٹا سا جز تھے ان کی پرسنالٹی کا. ہی واز اے گریٹر مین دین بینکنگ. اور اب تو کل بینکاری ہو گئی ہے، باقی چیزیں جزیات رہی ہیں. جی خسرو صاحب، اسی طرح میں نے کہا کوئی ذرا سا پہلے بتایا پھر آگے چل کے بات کریں. پہلی ملاقات پھر جی پہلی ملاقات میری ہوئی ان سے سراج صاحب کی طرف سے بینک ہاؤس میں انٹرویو کی صورت میں، اور وہ انٹرویو جو تھا 5-10 منٹ ہی تھا، اتنا کوئی نہیں. نہ کوئی انہوں نے مجھے بینکاری کے سلسلے میں کچھ پوچھا، نہ کسی اور ٹیکنیکل سوالات پوچھے. یہ ضرور پوچھا کہ آپ کو کون سی دال پسند ہے. I mean I was amazed. اور میرے خیال سے نقوی صاحب خوش قسمت تھے کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ کی کیا پوزیشن ہوگی اور آپ کو کتنی تنخواہ ملے گی. اس قسم کی مجھ سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. 10 منٹ کے بعد انٹرویو ختم ہوا، وہ باہر گئے اور اپنے سیکریٹری سے انہوں نے کہا کہ ان کو ابو دھابی کا ویزا نکلوا دیں. اچھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا. جب میں نے ان سے پوچھا ان کے سیکریٹری سے تو کہنے لگے صاحب مبارک ہو. اچھا. میں ہوتا تو ضرور کہتے کہ ملکہ مسعود کی دال پسند ہے. طارق جلد کوئک میں نے کہا کہ ذرا یہ تو ابھی تو سر میری ملاقات بھی پہلی بس کراچی یونیورسٹی سے نکلا تھا، انٹرویو کے لیے گیا تو باہر سب جو لوگ کھڑے تھے وہ سب کوئی M.Com تھا، کوئی کچھ تھا. میں سائنس کا گریجویٹ تھا تو میں نے بھی جلدی چیزیں رٹ لیں کہ پتہ نہیں کیا پوچھا جائے. ہاں تو میں اندر گیا تو میں سمجھا کچھ اسی طرح کا سوال آئے گا کہ ڈیبٹ کیا ہوتا ہے، کرنٹ ریشیو کیا ہوتا ہے. تو پہلا سوال پوچھنے لگے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. اچھا. تو یہ سوال میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، والکٹ برادرز میں تھے، ڈائریکٹر تھے. تو کہنے کتنے عرصے انہوں نے کام کیا. میں نے کہا 17 سال کی ان کی ایسوسیشن تھی والکٹ پاکستان سے. کہنے لگے دیٹ از کالڈ سینس آف بلانگنگ. تو میاں طارق صاحب میں آپ کو ابھی ولایت تو نہیں بھیج سکتا، مشرق وسطی روانہ کر دیتا ہوں بس. اچھا. تو اچھا آپ نے شعر میں کبھی نہیں سنا. میں آپ سے عرض کروں وہ میں نے، لیکن میں یہ ان کا میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ بھائی افتخار عارف بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ آپ کو علم ہے کہ گفتگو میں کوئی 6-7 منٹ بعد وہ مرحلہ ضرور آتا ہے کہ ان کی جو زبان سے نثر پھر شعر میں ڈھل جاتی ہے. اور مجھے دیکھ کر ابھی آج کل ایک بڑی خیر وہ بے ساختہ ان کو مجھے بھی شعر ان کے یاد آ رہے ہیں، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ بھائی افتخار عارف کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھایا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آغا صاحب کو بڑے مثلا خوشی سے یاد کرنا چاہیے. ماشاءاللہ دیکھیے نا اتنے عرصے گزر گئے اور آج کہاں کیسے لوگ، وسیم سجاد صاحب وہاں بیٹھے ہیں، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. 15 سال بعد کوئی کسی طرح بڑے حکمراں گزر جاتے ہیں. ایک بات آپ سے کروں، ممکن ہے بعض لوگوں کو ناگوار گزرے، مگر شرم کی بھی بات ہے کہ ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا اور ہم نے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. یہ تو آپ کا وہ، اب میں کیا کہوں، سب کانٹیننٹ تو پھر پاکستان. جیسے میں نے کہا طارق بیٹھے ہیں، ہمارے محترم سراج نذیر صاحب، بھائی افتخار عارف، نقوی صاحب یہاں، ہمارے خسرو صاحب اسلام آباد میں، وسیم سجاد صاحب، پھر مجھے کچھ اور لوگ بھی دیکھیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ طویل دورانیے کا پروگرام ہے جس میں ہم آغا صاحب کو یاد کرتے رہیں گے. کچھ لوگ نہیں آ سکے، مثلا جسٹس فخر الدین ابراہیم، ان کی بھی بات کچھ سنائیں گے. ادیب رضوی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، تو جن لوگوں کو علم ہے کہ یہ کتنی مشکل سے جایا جاتا ہے لیکن ضروری بھی ہوتا ہے. کیوں؟ ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. CNBC پاکستان میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے کہا آغا صاحب کو یاد کر رہا ہوں اور کیسے معتبر لوگ یہااں بیٹھے ہیں جن کو روکنا ٹوکنا اور ان سے کہنا جی بریک آ رہا، یہ سب مجھے آج لفظ، کیونکہ لکھنؤ کہتے ہیں آغا صاحب شاید اگر بیٹھے ہوتے تو بڑی بدتہذی میں ہی شبہ کرتے ہیں. لیکن میں کیا کروں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں اور جس دور میں بیٹھا ہوں اس میں اب دیکھیں نا وسیم سجاد صاحب بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے. وسیم سجاد صاحب، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جس طرح آغا صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے، اور ہم بریک کے دوران بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے سے بڑے سیاستداں ہوں، ان کو جب یاد کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی پہلو آ جاتا ہے کہ جی بھٹو صاحب کا ذکر کریں تو کہ جی بڑے فیوڈل یا کوئی اور نام لیتے چلے جائیں.
لیکن آغا صاحب کے بارے میں کچھ ابھی سراج صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, یک زبان ہو کر ایک ہی اجتماعی طور پر ایک ہی ریفلیکٹ کرتی ہے آواز. جی وسیم سجاد صاحب. جی بریلوی صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں شخصیات کے نام پہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں, ایئرپورٹ نام دیا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے آغا صاحب کو مختلف حکومتوں نے وہ مقام نہیں دیا جو ان کا حق بنتا تھا. لیکن باوجود اس کے وہ آج بھی اپنی اداروں کی وجہ سے زندہ ہے. اور میرا جو تعلق ہے ایک ادارہ جس کو آپ نے ذکر بھی کیا, فاسٹ, یعنی فاسٹ کا مطلب ہے فاؤنڈیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ادارہ قائم ہوا تھا اور آپ سوچیں کہ جی 40-45 برس پہلے انہیں اس چیز کا ادراک تھا کہ کوئی ملک سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا, اور ان کو یہ بھی خیال تھا کہ خصوصاً مسلمان ملکوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو انہوں نے سوچا کہ بھی ایک مخصوص ایک ادارہ ہو جس کا زیادہ ایمفسس ہو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو وہ ادارہ انہوں نے بنایا, اس کے لیے بنیادی رقم فراہم کی. جسٹس اخلاق حسین صاحب ان کے ساتھ شامل تھے, اور آج وہ دیکھیں کہ ادارہ اس کے 4 کیمپس ہیں, ہزاروں تعداد میں وہاں پہ طالب علم ہیں. ایک بہت بڑے معیار کی یہ اب یونیورسٹی بھی بن چکی ہے. اس کی یونیورسٹی کا نام ہے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز. ہمارے جو طالب علم ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں. مائکروسافٹ جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ان کی طرف سے ہمیں چٹھی آئی جس میں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہمارے جو پڑھے ہوئے یہاں سے طالب علم جاتے ہیں ان کا معیار اچھا ہے, اور انہیں خواہش ظاہر کی کہ ہم زیادہ لوگوں کو اس میں لینا چاہتے ہیں. اب یہ ادارہ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خدمت ہو رہی ہے. یعنی آج کے دور میں جب کہ کمپیوٹر کی اتنی ضرورت ہے, اس فاسٹ کے ادارے نے اس کمی کو پورا کیا, اور ایسے وقت میں پورا کیا جب کہ باقی اداروں کی اس طرف توجہ نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ اتنا عرصہ پہلے, یعنی 40-45 برس پہلے اس چیز کا خیال کرنا یہ ان کی ویژن تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی آئندہ ہمیں کیا چیز ضرورت ہوگی پاکستان کو, مسلم ممالک کو, تو انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. تو اسی طرح GIK کا ذکر آیا تھا, وہ بھی ایک بہت اچھی اعلیٰ یونیورسٹی ہے, وہ انہوں نے قائم کی اور اس میں انہوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا. اب اس کے طالب علم جو ہیں وہ بھی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف شعبوں میں تدریس کا کام جاری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ویژن خالی کاروبار نہیں تھا کہ جی میں نے بینک بنانا ہے, پیسے بنانے ہیں. انہوں نے اس کو ایک خدمت کا ایک ذریعہ بنایا اور ادارے قائم کیے جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ان کا نام زندہ رہے گا. آغا حسن آبدی کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا. نقوی صاحب بڑا طویل ساتھ رہا آپ کا ہے, کتنی بار ریزائن دیا آپ نے آغا صاحب نے؟ بات ہو گیا نہیں آغا صاحب نے اس دن دیکھیں جی وہ ہو گیا, اب ہوتا ہے نا کہ جی 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 اٹ نیور کراس مائی مائنڈ, خیال نہیں آیا. دراصل ایک جو خصوصیت تھی ان کی وہ بانڈیج تھی. اچھا. اور وہی بلکہ BCCI کے لوگوں کو وہ فیملی BCCI فیملی کہتے تھے. صرف یہ کوئی لپ سروس نہیں تھی بلکہ حقیقتاً وہ سمجھتے تھے, اور ہم لوگوں کو واقعی یہ محسوس ہو رہا تھا ایک دوسرے سے مل کر آغا صاحب کے ساتھ میں کہ ہم ایک فیملی ہیں. ہر ایک کے لیے ہمدردی اور ہر ایک کے لیے ایک خواہش. ریئل فیملی میں ایسا نہیں ہوتا, چچا کے ساتھ الگ سلوک, ماموں کے ساتھ الگ, بھتیجے بھانجے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی بظاہر نقوی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کامن آبجیکٹو کریٹ کر دیا تھا جو مورل بھی تھا, میٹیریل بھی تھا. وہ یہ تھا کہ ہر ایک کو ترقی کرنے کی اپارچونیٹی تھی, ہر ایک کی آسودگی کا وہ خیال رکھتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر لوگ آسودہ ہو جائیں, ان کی ضروریات پوری ہو جائیں, کمفرٹیبل رہیں, تو پھر وہ اپنے مشن میں پوری طرح لگ سکتے ہیں. اور اس کو انہوں نے فالو کیا اس کے اندر میں. تو بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے کہ BCCI کو ان کی زندگی میں چھوڑا. جی سراج صاحب ایسا ہی ہے میرا, کیونکہ آج کل تو یہ ہے کہ کہاں ذرا 20,000 روپے زیادہ ہوئے بینک چھوڑ کے ادھر چلے گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے, اور لہٰذا میں انہیں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا جو آج کل کی ینگ پود ہے بینکرز کی. جو نقوی صاحب بات کر رہے تھے فیملی کی, اس کا میں بہترین اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں کوئی 82 یا 83 کی. آغا صاحب ایک ویسٹ افریقن نیشن میں آئے, ملاقاتیں انہیں کرنی تھیں بورڈ آف ڈائریکٹرز سے. میں ان کا ADC لگا, ساتھ ساتھ میں ان کے چل رہا تھا.
تو راستے میں ایک دم بے ساختہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ یہ بتائیے صاحبزادے کھانے میں کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہاں تو کھانا اچھا نہیں ملتا ہے ہوٹل میں. اچھا. اور وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ سر چل جاتا ہے کام. کہنے کہ نہیں مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کھاتے ہیں آپ. آپ یقین جانیے یہ والا سوال یا تو میرے والد پوچھ سکتے تھے یا انہوں نے پوچھا. صحیح بات ہے. ہاں یعنی اور جزیات بات ساری یہی ہے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ پروفٹ تو بنے گا، بینک کا پروفٹ تو بن ہی جائے گا، کسی نہ کسی طرح بھی بن جائے گا. لیکن وہ ایک خاص بات کہا کرتے تھے اس کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ پروفٹ فار مورل پرپس. جی خسرو صاحب، جو جس کی آج کل سمجھا جاتا ہے کہ جو کمرشل زندگی کو اتنی بڑا کروڈ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں تھے، اب تو میں نے کہا جو کمرشلائزیشن بینکنگ کا تو خیر ذکر کیا، زندگی کے ہر شعبے میں. جی خسرو. دیکھیے میں نے BCCI کے علاوہ اور اداروں میں بھی کام کیا، پاکستان میں بھی کام کیا اور امریکہ میں بھی کام کیا. ایسے اداروں میں کام کیا جس کو پاکستانی چلاتے ہیں، ایسے اداروں میں کام کیا جہاں میں اکیلا پاکستانی تھا. اور صرف جو میرا وقت BCCI میں گزرا ہے اس سے بہترین وقت نہیں گزرا کسی بھی ادارے میں. اور جب میں BCCI میں تھا تو اس وقت مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ کبھی بھی میں اس کو چھوڑوں گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ جو فیلنگ تھی کہ یہ جو چیز چلتی رہے گی، اس لیے کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. جو انہوں نے فیلنگ دی لوگوں کو جو ان کے لیے کام کرتے تھے، وہ یہ نہیں تھی کہ آپ نوکری کر رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی ساتھ ساتھ پورا کر رہے ہیں. یہ ایک بہت عظیم چیز تھی. اب مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک تو 87 میں افتخار عارف بیٹھے ہیں یہاں پر، چائنا میں ملاقات ہوئی، وہ میں اس کو یاد بھی کر رہا تھا. اب لندن میں وہ اردو مرکز، اب شاید آج لوگوں کو نہیں علم کہ حبیب جالب چین کا ذکر کیا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ذکر چین کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے اور سیاست میں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور عوامی جمہوریہ چین کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے اور بھٹو صاحب نے بہت میجر رول پلے کیا. آپ یقین کیجئے گا کہ کوئی تصور کر سکتا تھا، یعنی میں نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس زمانے میں وہ چین گئے پہلی دفعہ، ہم سب مجھے 87 کا یاد ہے. جی ہاں، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والا جو چین ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے، اور جو آنے والی چینی قیادت ہے وہ پرانی قیادت سے کس طرح مختلف ہو رہی ہے، اور ایک فری اکانومی کی طرف نئے طرح کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. چنانچہ ہم پہلے لوگ تھے، آپ وہاں موجود تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ بلکہ میں نے تو بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کر دیا تھا، بعد میں شرمندگی کا اعلان بھی وہ ذکر کیا کہ وہ دیکھیے دن، اور آج آپ دیکھیے کہ کیا. اچھا پھر اردو مرکز کا میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ جیسے اس وقت ایسے شاعر، اب بے شمار نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں تو وہ حبیب جالب ہمارے شاعر عوام تھے، انہیں بلایا، وہ اس میں اکیلے جاتے ہوئے بولے کہ بھائی مجاہد علی تم بھی چلو. اس بہانے بھائی افتخار سے پہلے ہی ملاقات تھی، لیکن اردو مرکز میں دیکھیے اگر ایک الگ داستان میں گزارش کروں کیونکہ آپ پاس وقت ہے اس کا، بہت بڑے ویژن میں ایک چھوٹا سا تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن پہلے جی تیسری دنیا کا کام ہے. الطاف گوہر صاحب کے گوہر ہمیں جوائن بھی کریں گے، بیٹھے ہیں اسلام آباد میں. وہ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن ہے، اس کے وہ سیکرٹری جنرل تھے، آغا سنادی صاحب اس کے چیئرمین تھے، نقوی صاحب اس کے ٹرسٹی ممبر تھے اور وغیرہ. اس کے تحت تیسری دنیا کا ہم نے سب سے بڑا ایوارڈ اس زمانے میں کیا تھا. ہم تیسری دنیا کا ایک بہت بڑا رسالہ تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی، جو علمی حلقوں میں بھی آج بھی اس کو یاد کر کے لوگ کوٹ کرتے ہیں، وہ نقل کیا جاتا ہے. ساؤتھ ایک میگزین تھا جو انٹرنیشنلی، پھر ہم نے فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ مل کر ایک ہم ہر بدھ کے روز ایک ہم پرچہ نکالتے تھے. ایشین ٹائمز ایک رسالہ تھا. کرکٹ انٹرنیشنل تھا جس میں عمران خان صاحب بھی جس سے ایک سطح پہ وابستہ تھے. ہم نے ایک سنڈیکیٹ سروس، ابھی ہمایوں گوہر صاحب تشریف لائیں گے تو وہ تفصیل بتائیں گے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں سارے سخن ہماری چھاپی فیض صاحب. دیکھیے اتنی اچھی پاکستان میں کتاب نہیں چھپی. دیکھیے میں گزارش کروں، وہ ہم نے نہیں چھاپی، اس کا ایک الگ واقعہ ہے. اس میں سے لکھا ہوا ہے سارے سخن ہمارے میں کہ کمیشن بائی این ایڈمائرر. اچھا، تو
وہ نہیں وہ سارے شکر ہمارے. اب وہ ہم نے میں نے بھی ایک کتاب نقوی صاحب کی نظر کی اور آغا صاحب کو بھجوائی, اور ہمایوں صاحب نے کئی نسخے خریدے اور انہوں نے بھی بھجوائے. تو آغا صاحب کا فون آیا کہ مسٹر افتخار, مسٹر کے بغیر جو کسی شخص سے, چھوٹا ہو بڑا ہو, 2-4 آدمی تھے جن آپ سے کو بھی مسٹری کہا, مسٹر نقوی جی وغیرہ, 1-2 آدمی تھے جن کو وہ بغیر نام کے پکار لیتے تھے, جیسے دلدار رضوی صاحب کو دلدار کہہ کے یہ بھی اور وہ بھی بلا لیا کرتے تھے وغیرہ کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر عارف یہ اچھا, وہ ایک ہم نے کہتے تھے, جیسے ابھی صاحب نے فرمایا, وہ کہتے ہیں آپ کا بینک یعنی BCCI جو ہے میرا ہمارا نہیں, یعنی ہمارا بینک ہے میرا, یعنی ہم ہر آدمی 14,000 آدمی تھے جو BCCI میں اس وقت 80 کی دہائی میں جناب والا. اور میں ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ وہ 14,000 آدمی جو BCCI کے اداروں سے وابستہ تھے, ان کی زندگیاں جب انہوں نے BCCI سے شروع کی تھی زندگی کا آغاز, اور جب چھوڑا تھا مختلف ہو چکی تھی. میں ایک بات کہوں, مجھے یاد آئی کہ جو 14,000 لوگوں کی اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, BCCI انہوں نے چھوڑا نہیں, ہم ابھی بھی BCCI میں ہیں اور وہی چیز عمل میں لا رہے ہیں جو ہم نے آغا صاحب سے سیکھی. اس پہلو پر بھی ذرا میں گفتگو کروں گا, جو بہت سارے لوگوں کا کہ BCCI کا زوال کے اسباب بھی لوگ بہت سارے پوچھے جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں یہودیوں پتہ نہیں کن کی مغرب کی سازش, یہ پہلو, لیکن بے شمار پہلو ہیں. لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ذات کے حوالے سے طارق گفتگو جاری ہے, جیسے گفتگو بینکنگ پر ہو رہی تھی کہ انہوں نے نہ صرف بینکنگ بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جس طرح کے نئے رجحانات متعارف کرائے, وہ لٹرلی انڈو پاک اور ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی درسگاہوں میں شامل نصاب ہونا چاہیے. مثال کے طور پر انہوں نے بینکنگ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ سے باہر نکال کر لیڈرشپ, ویژن, ہیوملٹی, گیونگ, یہ سبجیکٹس mid-70s میں روشن ماس کرائے. مجھے آپ کسی ایک بینکنگ صدر کا دنیا میں نام بتا دیں جس نے ان سبجیکٹس پہ 3 دن بولا ہو. وسیم سجاد صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے, اور میں نے کہا اس کے بے شمار پہلو ہیں آغا صاحب کی زندگی کے, ان کی شرافت کا, ان کی ملنساری کا, ان کا جو اخلاقیات کا, بینکنگ صنعت کا. لیکن ایک کچھ خیال یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو لوگ بڑی کم بنتے ہیں, پھر ہم ان کو یعنی چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اتنی صحیح ثابت سالم موجود رہیں. ان کی شخصیت مثلا آغا صاحب کے ساتھ یہ ذکر کر رہے تھے, اتنے سب کچھ اداروں کے باوجود آج جی وسیم سجاد صاحب, کیا سبب ہے ہمارا یہ جو اس طرح کے لوگوں کو ہم پورا مکمل طور پر بار بار یاد نہیں کرتے, سامنے نہیں لا پاتے اداروں میں, گفتگو میں, میڈیا میں؟ سجاد صاحب, یہ بدقسمتی ہے. اس کی ایک تو وجہ ان کی اپنی زندگی اتنی سادی گزری, انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کوشش نہیں کی کہ میں بہت اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کروں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک بہت تشہیر ہوتی ہے, حالانکہ ان کے پاس ذرائع تھے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک بہت سادہ زندگی گزاری. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو زندگی کو سامنے رکھا جائے تو بنیادی تو ایک ان کی سادگی تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے کہ کاروبار صرف کاروبار نہیں بلکہ خدمت. تیسرا جس کا ذکر افتخار عارف صاحب نے کہا کہ ان کی ویژن, اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ویژن کو اگر آپ دیکھیں تو مثلا میں نے ایک ذکر کیا تھا یہ فاؤنڈیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جس کا میں اس کا صدر ہوں, اور یہ انہوں نے 60 کی دہائی میں اس کو قائم کیا, اور اس وقت سوچ لیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے, مسلم ممالک کی کیا ضرورت ہے. مڈل ایسٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ جی یہ ایک خطہ ایسا ہے جہاں سے ایک کاروبار کی بنیاد شروع کی جا سکتی ہے جو ساری دنیا میں پھیلے گی. اس وقت باقی ممالک کی یا باقی کاروبار اداروں کی اس طرف توجہ نہیں تھی. تیسرا چین کا ذکر آیا. اب چین کو بھی بہت عرصہ لوگوں کو سمجھنے میں کہ اس کا کتنا پوٹینشیل ہے. انہوں نے اسی وقت دیکھ لیا کہ بھی یہ ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے جس کے ساتھ تعلقات بنانا سنوارنا ضرورت ہے, اور ان اس لیے کام کیا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی دور نظر تھی, اور انہوں نے اس نظریے سے, اس سوچ سے ادارے بھی بنائے, خدمت بھی کی,
نئی ویژن دی اپنے بینکنگ کے ادارے کو، جس کا ذکر آج آیا ہے کہ خالی کاروبار نہیں لیکن لیڈرشپ اور موریلٹی، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، جو میرے خیال میں آج کل شاید لوگ کوشش کر رہے ہوں کہ اس کو سمجھیں اور اپنے اداروں میں بھی اس کو قائم کریں۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک شخصیت جو کہ پاکستان میں ایک رول ماڈل ہو سکتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ آج کل کے جو کاروباری حضرات ہیں، اب دیکھیں نا بہت سی پاکستان میں ایسے ادارے ہیں بہت کامیاب ہیں، بہت سے ایسے کاروباری لوگ ہیں جو بہت کامیاب ہیں، اگر ان کی بھی سوچ یہ ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، ادارے بنانے ہیں اور ان اداروں کے ذریعے وہ ساری عمر زندہ رہیں گے، تعلیمی ادارے ہیں یا خدمت کرنی ہے یا غربت کی کمی کرنی ہے، ہسپتال بنانے ہیں یا کم ہسپتال نہیں تو مریضوں کے لیے انہوں نے بہت سی ایسی سہولتیں مہیا کی وہاں پہ فاؤنڈیشن کے ذریعے، ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو فیض یاب ہوئے ان کی وجہ سے، ان کی زندگیوں میں ایک فرق آیا، ان کی زندگیاں بہتر ہوئی، ان کی تکالیف میں کمی آئی۔ تو یہ ایک ان کی شخصیت کا پہلو ہے جو آج بھی اگر آپ نے جس طرح اجاگر کر رہے ہیں، میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اور جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اداروں کو بھی اسی سمت میں موڑیں اور خدمت کا ذریعے تلاش کریں۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا، جو بیماروں کے علاج کا تذکرہ وسیم سجاد صاحب نے فرمایا، میں نے نقوی صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں کیا یہ نام لے سکتا ہوں، ایک احترام کے پیش نظر انہوں نے منع کر دیا، مگر میں نے آغا صاحب کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ خیر کا کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ زمانہ اس طرح کا ہے کہ جب بری باتوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے مگر جو خیر کی باتیں ہوتی ہیں، اب میں نام تو نہیں بتا سکتا مگر یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کرامل ہاسپٹل تھا اور بے شمار لوگ تھے جو فاؤنڈیشنز کے ذریعے وہاں پر ایسے لوگ جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے، پاکستان میں ان کے علاج کرائے جاتے تھے، ہندوستان میں ان کے علاج کرائے جا سکتے تھے جہاں جہاں ہماری فاؤنڈیشنز تھیں۔ نہ صرف یہ کہ اگر یہاں علاج ممکن نہیں تھا تو بے شمار بچے، بیوائیں ایسی تھیں، بزرگ ایسے تھے کہ جن کے علاج کی سہولتیں برطانیہ کے بہترین اسپتالوں میں، اور نہ صرف یہ کہ وہاں خود کرامل ہاسپٹل میں۔ بھائی افتخار، ابھی آپ نے ابتدا میں جو گفتگو کی تھی تو آپ نے کہا کہ آغا صاحب نے کبھی آپ سے شعر نہیں سنا، تو آج وہ ٹھیک ہے، اگر میں وہ پابندی بریک کے بعد آنے کے بعد توڑوں گا، اور کم از کم میں یہ چاہوں گا، کیونکہ بات ہوتی ہے نا کہ فلاں کے لیے وہ اشعار ضرور ہوں گے جس میں آپ نے آغا صاحب کو ضرور یاد کسی نہ کسی طور کیا ہوگا، یہ تو نہیں کہ مجھے علم ہے، تو بلکہ ابھی اس بار میں جب گیا اور میں بڑا حیران ہوا، انہوں نے ایک شعر سنایا، میں نے اس طرف لے جانے کی بھی کوشش کی کہ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر، تیرے لوگ یہ سب تیرے نہیں۔ دوسرا شعر آیا تو کہنے کہ نہیں، اب وہ آپ واقعاتی اس کو نہ لیں، نہ ذاتیات لیں، اس کو وسیع تناظر میں دیکھیے۔ ایک اور شعر بھی تھا کہ یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ افتخار عارف سے بیٹھے ہیں اور اب آئندہ چاہوں گا کہ گفتگو بھی جاری رہے، اور پھر ہمیں مجھے اچھا کیا کہتے ہو بھائی؟ اچھا جی، یہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کرامل ہاؤس بہت بڑے ادیب، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس میں کسی علاقے کی قید نہیں ہے، شہروں کی قید نہیں ہے، دیہاتوں، بلوچستان سے، پنجاب سے، سرحد سے، اردو کے ادیب، پنجابی کے ادیب، سندھی کے ادیب، کراچی کے ادیب، ان کی بیوائیں، بہترین علاج جو میسر تھا یورپ میں۔ بہت سے ادیب ایسے ہوتے تھے کہ جو مثلا میں بحیثیت ایک معمولی سے لکھنے والے کے آپ کو بتا سکتا ہوں، نامور ادیبوں سے لے کر اور عام لکھنے والوں تک، اس لیے کہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب بیمار کوئی شخص ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بیماری تو سب کے لیے یکساں ہے۔ ایک اگر میں بھائی افتخار تھوڑا سا ایک شاید، کیونکہ ایک سوال ہے، کیا اگر میں آپ یہ تینوں ہمارے محترم مہمان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ سراج صاحب اور نقوی صاحب سے پوچھوں گا، BCCI کا آج لوگ نہیں واقف، کیا یہ غلطی تھی یا امریکن ویسٹ یا جو سازش تھی کوئی، اگر آپ بہت ہی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اپنوں کی دشمنوں کی دوستی؟ سراج بھائی، میں نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے پہلے جواب نہیں دوں گا، میرا خیال ہے ہر ایک کے ذہن میں ضرور سوال اٹھے گا اور آئے گا بھی، یہ سوال ہے بھی اور اس کے وقتاً فوقتاً جواب دیے بھی جاتے رہے۔ دراصل
میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کانسپریسی پر رکھ دی جاتی ہے، تو میں پرسنلی کانسپریسی تھیوریز میں نہیں بلیو کرتا، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کامن ہوتا ہے، وہ کسی کانسپریسی کی اس میں ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ویسٹ میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے اگینسٹ عربس، اگینسٹ مسلمس، اگینسٹ پاکستانیز. تو ایک اور بھی بات بتاؤں گی کہ جس وقت کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، طاہر صاحب کی ٹریننگ یہ تھی کہ جو سچویشن ہے اس کو مینیج کرو. انہوں نے ہمیں یہ تعلیم کبھی نہیں دی کہ دوسروں کو بلیم کرو، اور میں اس میں اپنے جھیلا جی مجھے بتائے کہاں تھے جس طرح. اور اس کے بعد اب جب میں ریٹراسپیکٹ میں دیکھتا ہوں اور یہ سب جو میٹیریل ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ جو آغا صاحب کی شخصیت نے جو تھرڈ ورلڈ اور دوسرے ممالک کے لیے، خاص طور سے پاکستان کے لیے جو کام کی، اور وہ کام بائی اٹ سیلف اتنے بڑے تھے کہ ڈیفینیٹلی جو ویسٹرن پاورز ہیں یا جو بھی وہاں پر میڈیا ہے، جو ان کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا. دیکھیے، غلطیاں سب جگہ ہوتی ہیں، ہر ادارے میں ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. میں یہاں سب کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، اس سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کو بند نہیں کرایا جاتا. اس کے پیچھے یہ کریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جی ہاں گلے چھری چلا دی جائے اس حال پہ. تو وہ جو پروپیگنڈا تھا، یہ میں ابھی بات بھی کر رہا تھا، وہ وار فوٹنگ پہ پروپیگنڈا تھا، اور اتنا پاورفل پروپیگنڈا تھا کہ جو ہمارے ویلوشرز تھے، جو ہمارے دوست تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کا بھی وہی برا حال کیا. جی خسرو صاحب ایسے ہی ہے کوئی، کیونکہ 2-3 منٹ میں مجھے اس بات اس اسپیسیفک کویشچن، یہ مشکل کام ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ایک عام ہمارا جو ویور دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں ضرور آئے گا. نقوی صاحب نے اس کی وضاحت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال سے آغا صاحب کو یہ احساس تھا جب وہ یہ بینک بنا رہے تھے کہ وہ ایک ہاسٹائل انوائرنمنٹ میں کام کریں گے، اور انہوں نے بہت ساری تجویزیں کریں اور کوشش کریں. ہو سکتا ہے اس میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ امریکہ جلدی پہنچ گئے. اگر وہ امریکہ نہ جاتے اور بعد میں جاتے جب مضبوط ہو جاتا، تو شاید جب بھی امریکہ جاتے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ جانا چاہیے. جی ایک اور پہلو بھی ہے. لیکن میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، BCCI پاکستانی بینک نہیں تھا. یہ مجھے کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں ٹھیک ہے کہ BCCI ایک پاکستانی ادارہ تھا، یونائٹڈ بینک ایک پاکستانی ادارہ تھا. BCCI ایک پاکستانی ادارہ نہیں تھا. BCCI کے اندر انڈینز بھی تھے، بہت سینئر انڈینز تھے، انہوں نے بھرتی کری، اور جو پاکستانی تھے ان کو ناگوار گزرا کہ انڈین یہ کیسے آ گئے، اور کچھ ٹرف بیٹلز بھی ہوئیں یہاں کے کہ ہم ان سے انتقام لیں گے. لیکن آغا صاحب کی جو ویژن تھی اس میں یہ تھی کہ اس میں انڈینز بھی ہوں گے، عرب بھی ہوں گے، امریکن بھی ہوں گے، برٹش بھی ہوں گے. مجھے 2 منٹ مجھے وسیم سجاد صاحب کو جانا ہے، 2 منٹ میرے پاس رہتے ہیں، میں وسیم سجاد صاحب کو دے دوں پھر ہم واپس آتے ہیں. جی وسیم سجاد صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا، جیسے بہت اس کے پہلو ہیں، بہت سارے جواب، آپ کا کیا خیال ہے پھر؟ جی یہ جو BCCI کا فرما رہے تھے، یہ ایک بہت اہم ہے، اور یہ صحیح فرمایا انہوں نے کہ ان کی ویژن میں BCCI ایک انٹرنیشنل بینک تھا. لگزمبرگ میں اس کو انہوں نے رجسٹر کیا، اور لیکن اس میں پاکستانیت اس طرح تھی کہ بہت سے اہم پوزیشن پہ پاکستانی تھے. لیکن اس کا جو نقطہ نظر مثلاً وہ لوگ جو انتظامیہ میں تھے اس وقت، وہ وضاحت سے سامنے نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اس طرف کی کہانی ہے کہ بھی کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں اگر ہوئی ہیں، اور کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے بینک کو اس طرح ختم کر دیا گیا، یہ اب کتاب کی شکل میں آنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نقوی صاحب ہیں، دوسرے شخصیات ہیں. وسیم سجاد صاحب یہاں تشریف فرما ہے. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے اب تک، پہلے میں احسان مند ہوں، میں سلام کرتا ہوں وسیم سجاد صاحب کی ہمت کا اور ان کی نوازش کا کہ انہوں نے گفتگو کی اور خیر کے ساتھ ان کو یاد رکھا. وگرنہ میں بہت سے ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے BCCI سے استفادہ کیا اور اس کے گویا چشمہ خیر، اور کتابیں بھی آئیں تو نگیٹو لگی، مگر ان میں سے کسی شخص نے 2 کلمے، دیکھیے بلا شبہ کوئی وہ فرشتہ نہیں تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ہم تو یہ نہیں جانتے. ایک بات ہم جانتے ہیں کہ BCCI نے
جب بند کیا گیا تو اس کے اسباب وہ نہیں تھے جو بتائے جاتے. یہ اور بہت سارے اس سے ریلیٹڈ پہلو ہیں، لیکن آپ کو علم ہے آغا صاحب کو کیسے ممکن ہے کہ ایک پوری تاریخ جس کو میں گھنٹے 2 گھنٹے میں سمیٹ دوں، لیکن آج تو ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور خوش دلی سے یاد کر رہے ہیں اور اچھی طرح یاد کر رہے ہیں، اور جتنے بھی پہلو آغا صاحب کے یاد آ رہے ہیں ان سے ایک نئے گوشے اور مختلف پہلو آئیں گے سامنے. وسیم سجاد صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. اب ان کے ہمایوں گوہر صاحب اسلام آباد میں ہمیں جوائن کریں گے. افتخار عارف ذکر کر رہے تھے تھرل ورلڈ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، خود الطاف گوہر صاحب اور ہمایوں گوہر صاحب، میرا بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جس لگن سے محبت سے کام کیا. مقبول حسین صاحب یونائٹڈ بینک سے ساتھ تھے، وہ ہمیں جوائن کریں گے. میں خسرو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسے میں نے کہا کہ آغا صاحب جیسی سحر انگیز شخصیت کو جس طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے آج تجدید ملاقات ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ابھی یہ جو آپ کو مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے اس کی طرف تو جانا پڑے گا. حاضر ہوں گا کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور کچھ نئے ایک آدھ پیکج بھی آپ کو دکھائیں گے. جیسے آغا صاحب کے بارے میں کچھ اور لوگوں نے گفتگو کی ہے، وہ بھی ریکارڈڈ، اور کچھ ٹیلی فون کالیں بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد.